بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ کہاں ہے؟ وہاں کی زندگی کیسی ہے؟ کیا ہمارے مرنے والے عزیز و اقارب، آباء و اجداد ہمیں عالم برزخ میں یاد کرتے ہیں؟ دنیا آخرت کے درمیان قرار پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا عالم برزخ سب انسانوں کے لیے ہے یا کسی خاص گروہ کے لیے ہے؟ عالم برزخ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، لفظ برزخ لغوی لحاظ سے دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ دو چیزیں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت تک کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ میں مردوں کی زندگی کو حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات اور آیات کے مطابق مردوں کی روحیں عالم برزخ میں زندگی گزارتی ہیں اور زندوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتی ہیں۔ مردوں اور زندوں کی آوازیں سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، جس طرح بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سلام کرنے والے کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر قبر پر آنے والے مردے سے دنیا میں تعلقات رکھتے تھے تو مردے ان کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ ناظرین، عالم برزخ میں روح جس جسم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے اسے برزخی جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جسم مادی نہیں ہے، لیکن مادی اجسام کی بعض خصوصیات جیسے شکل اور حجت وغیرہ کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات عالم برزخ کی دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض اس معنی میں ظاہر ہیں اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں پیغمبر اکرم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں تمام مومنین سے خطاب ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ناظرین، برزخی زندگی کے قائلین اس بات کے معتقد ہیں کہ برزخی زندگی کے انکار سے قرآن کریم کی ان آیات کا انکار بھی لازم آتا ہے جن میں موت کے بعد کی زندگی سے متعلق خبر دی گئی ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی زندگیاں اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی عالم برزخ میں جاری ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3771 میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا ام المومنین
آپ تو سچے جانے والوں کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شہداء مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے موت فنا اور نابود کا نام ہی نہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم یعنی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ ناظرین، عذاب قبر سے مراد عالم برزخ کی زندگی کا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے، ورنہ ہر میت جس کو عذاب دینا مقصود ہوگا، پروردگار عالم کی طرف سے وہ چاہے قبر میں جائے یا نہ جائے، اسے اللہ رب العزت عذاب پہنچائے گا، اور وہ عالم برزخ کا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید نے فرعون کے پیروکار کے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم اس آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ آل فرعون صبح و شام عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اسی آیت سے علماء کرام نے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کی عذاب کا ثبوت لیا ہے۔ آل فرعون اور ان جیسے کافروں کو قیامت سے پہلے بھی صبح و شام عذاب ہوتا ہے، اور یہی عذاب قبر ہے، اور یہی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے جن کا پہلے انتقال ہو گیا تھا اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں، ذرا اس کو مہلت دو کہ دم لے لے، کیونکہ دنیا میں بڑے کرب میں تھا۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیا اس نے نکاح کر لیا ہے؟ پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو شخص سے پہلے مر چکا ہو، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف لے جایا گیا ہے، وہ تو جانے کی بھی بری جگہ ہے اور رہنے کے بھی بری جگہ ہے۔ ناظرین، عالم برزخ کے پورے حالات کو سمجھنا اس دنیا میں ممکن نہیں، اسی لیے وہاں کی زندگی کی تمام کیفیات نہ تو بتائی گئی ہیں اور نہ ان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم وہاں ہمیں اپنی رحمت کے سائے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور دنیاوی زندگی ایسے اصولوں پر گزارنے کی توفیق دے کہ عالم برزخ میں ہمارا شمار نیک بندوں میں ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔